اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے ببرکت نام سے جس نے اپنی محبت کی تشبیہ ماں کے ساتھ دی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور دعا ہے ان بچوں کے لیے جو اپنے والدین کے نافرمان ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت سے اپنے والدین کا فرما بردار بنائے اور ان بچوں کو اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، آمین ثم آمین۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، اگر والدین زندہ ہیں تب بھی ان کی خدمت اور ان کے لیے دعا کرنا ہم پر فرض ہے، اور اگر والدین اس جہاں فانی سے جا چکے ہیں ان کے لیے اور ہمارے لیے بھی بہت ضروری ہے۔ یہاں پر ایک حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بیان کرتا ہوں، جس کا مفہوم کم و بیش یوں ہے کہ اگر ایک بندہ جو اس دنیا سے جا چکا ہو تو اس کو جو اگر کوئی اصالہ ثواب کرتا ہے یا دعا کرتا ہے تو اس کے بجائے اس کو پوری دنیا بھی مل جائے تو اس کے کسی کام کی نہیں ہے۔ یعنی اس کا کیا مطلب کہ اگر ہم کسی کے لیے دعا کرتے ہیں ان کے لیے جو اس جہاں فانی سے جا چکے ہیں تو وہ ان کے لیے اس پوری کائنات سے بڑھ کے ہے۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، والدین کو اپنی جنت بنائیں، چاہے وہ زندہ ہوں چاہے وہ جا چکے ہوں اللہ کے پاس۔ جن کے والدین اس دنیا میں زندہ ہیں تو ان کی دعائیں لو۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، کاش میری ماں زندہ ہوتی۔ ماں کا خاص طور پر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مینشن کیا۔ اس کی وجہ کیونکہ اپنے باپ کو تو انہوں نے دیکھا ہی نہیں اور ماں کو بھی صرف 6 سال دیکھا ہے، تو کہتے ہیں میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے مصلی پہ کھڑا ہوتا اور میرے گھر سے میری ماں کہتی محمد، تو میں ماں کے لیے نماز کو چھوڑ دیتا۔ یہ میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے ہیں۔ اور جب آپ حج پہ تشریف لے کر جاتے ہیں اور ابوا کے میدان سے گزرتے ہیں جہاں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کا انتقال ہوا تھا، اس وقت اس بات کو 57 سال گزر چکے تھے، 57 ایئرز گزر چکے تھے۔ 6 برس کی عمر میں مدینہ سے نکلے تھے اور 3 افراد میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور میرے نبی کی ماں اور میرے نبی کی والد کی باندی ام احمد، وہ بھی ماں ہے، انہوں نے بھی دودھ پلایا تھا میرے آقا کو۔ 2 مائیں ہیں، ایک دودھ پلانے والی اور ایک پیدا کرنے والی، اور ایک میرے نبی ہے۔ جب وہ ابوا کے پہاڑوں میں پہنچے تو اچانک ہارٹ اٹیک سے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کا 25 سال کی عمر میں انتقال ہوا، اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنا غم لیا جب میرے نبی کی ماں کو قبر میں دبا کے نیچے اترتے ہیں تو میرے آقا کریم ام احمد سے ہاتھ چھڑا کے بھاگے اور اوپر پہاڑی پہ چلے گئے۔ جب ام احمد پیچھے گئی تو وہ کیا دیکھتی ہے کہ اس وقت ابوا کے پہاڑ بھی رو رہے ہوں گے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ماں کی کمر کو چمٹے ہوئے اوپر لیٹے ہوئے تھے، کمر کو پکڑا ہوا تھا، اوپر لیٹے ہوئے تھے۔ ام احمد قریب آئی تو سنا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کہہ رہے تھے، اماں جی آپ کو تو پتا تھا آپ کے سوا میرا کوئی نہ تھا، آپ مجھے چھوڑ کے کہاں چلی گئی، کیوں چلی گئی؟ 6 سال کا بچہ پہلی موت دیکھ رہا ہے اور نہیں سمجھ رہا کہ میں کیا کروں، اور یہ بھی نہیں سمجھے کہ ماں کے ساتھ کیا ہوا۔ ام احمد اٹھاتی ہے لیکن میرے آقا نے اٹھنے سے انکار فرما دیا، اور اس صدمے کو سینے میں لیے ہوئے 57 سال کے بعد آپ
उस वादी से गुजरे तो आपने अपनी ऊँटनी को माँ की कब्र की तरफ मोड़ दिया। ऊँटनी को नीचे बिठा के आप ऊपर पहाड़ पे चले गए और मेरे आका करीम ने अपनी माँ के सहारे अपने घुटनों को खड़ा किया और हाथ घुटनों पर रखे और सर अपने घुटनों में लेकर चारों कतार रोने लगे। और आप इतना रोए कि आपकी दाढ़ी मुबारक आंसुओं से तर हो गई और सीना मुबारक भी आंसुओं से तर हो गया और एहराम भी तर हो गया। और मेरे और आपके आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई घंटे बैठ के रोते रहे अपनी माँ के सराहने। ये देखिए कि दो जहानों के सरदार होकर वो तमन्ना कर रहे हैं कि काश अम्मा तू जिंदा होती और आप मुझे कहते मोहम्मद, तो मैं आपके लिए नमाज को तोड़ देता। और यहाँ पर एक बच्चियों के लिए गौर से सुनने वाली बात है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया क़यामत कब आएगी, तो मेरे आका करीम फरमाते हैं ये तो अल्लाह को पता है। तो पूछने वाले ने पूछा कोई निशानी बताए, तो आपने फरमाया जब बेटियां माओ के साथ बदतमीजी करेंगी, जब बेटियां माओ को जलील करेंगी तो क़यामत आ जाएगी। और इसके अलावा एक हदीस मुबारका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जिसका मफ़हूम कुछ यूं है, जिसने माँ बाप को दुख दिया। ये गौर से सुनने वाली बात है, सारे बच्चे बच्चियां गौर से सुने। जिसने माँ बाप को दुख दिया उस पे अल्लाह की लानत, उस पे फरिश्तों की लानत, उस पे जमीन और आसमान की लानत। ना उनकी नमाज कबूल है, ना रोजा कबूल है, ना सदका कबूल है। मेरे अजीज भाइयों बहनों और बच्चों, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के दो रुख हैं, एक हकूकुल इबाद और एक हकूकुल्लाह। नमाज हकूकुल्लाह में आती है। मैं थोड़ी सी हकूकुल इबाद की वजाहत कर रहा हूँ। माँ बाप जिंदा है तो उनकी दुआएं लो। अगर 70 वली एक तरफ हो जमाने के और वालिदैन की दुआ एक तरफ हो तो मेरा अल्लाह करीम वालिदैन की दुआ को कबूल करेगा। ये बात अपने जहन में रखिए। जिनके वालिदैन जिंदा हैं उनके वली उनके घर में बैठे हुए हैं, तो ये बदकिस्मती की बातें हैं कि जिनके वालिदैन घर में हैं और वो लोगों के दरों पर जाते हैं और उनसे अपने लिए दुआ का कहते हैं। सबसे बड़ा वली तो अपने घर में है। जिनकी माँ जिंदा है, जिनका बाप जिंदा है, उनकी खिदमत करें, उनसे दुआएं लें। और एक दरख्वास्त है सभी वालिदैन से कि अपने बच्चों को इज्जत दे। जहां वालिदैन के हकूक हैं वहां औलाद के भी हकूक हैं। बहुत से वालिदैन की नाफरमानी का जरिया वालिदैन भी बनते हैं, सख्ती करके, जबरदस्ती करके और ठोस के नौकरों की तरह सलूक करके। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में जब उनकी बेटी हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मिलने के लिए आती थी तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे नहीं रहते थे। यानी एक मिसाल दे रहा हूँ कि अगर आप चारपाई पे लेटे हैं या जमीन पे बैठे हैं और बेटी आई तो मेरे आका क्या करते थे, उठ के खड़े हो जाते थे और एकदम से खड़े हो जाते थे और फिर सिर्फ खड़े ही नहीं रहते थे, तेजी से आगे बढ़ते थे और हजरत फातिमा का हाथ पकड़ लेते। ये वालिदैन के लिए सुनने की बात है कि हजरत फातिमा का हाथ पकड़ लेते थे और हाथ पकड़ के हाथ की पुश्त से अपनी बेटी का बोसा लेते और हाथ छोड़ते नहीं थे। हाथ पकड़े पकड़े लाते लाते उनको चारपाई पर पहले बिठाते थे, उसके बाद फिर आप बैठते थे। ये बाप और अल्लाह का रसूल होकर बेटी को ये इज्जत दे रहे हैं। फिर वो जन्नत की औरतों की सरदार बनी और फिर वो जन्नत के सरदारों की माँ बनी, फिर वो अल्लाह के शेर की सौजा बनी। तो ये सभी वालिदैन से एक दरख्वास्त है कि अपने बच्चों को इज्जत दे, मोहब्बत दे। मेरे अजीज भाई बहनों और बच्चों, वालिदैन की इतनी ज्यादा इज्जत है कि शायद हम समझ ही ना सके कि अल्लाह ताला ने अपने हक के बाद वालिदैन के हक को बयान फरमाया है और जो उनके साथ सलूक रखना है वो भी बयान फरमाया।
اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے 15 جگہوں پر والدین کے حق کو بیان کیا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ جن کے والدین زندہ ہیں ان کے لیے دعا کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ دنیا بھی آپ کی اور آخرت بھی یقیناً آپ کی ہوگی۔ اگر آپ کے رزق میں تنگی ہے یا آپ کی کوئی حاجت ہے تو اپنے والدین کی خدمت کر کے ان کے دل سے دعا لیں، تو یقین کیجیے گا یہ وہ عمل ہے جو شارٹ کٹ ہے۔ بہت سارے لوگ بہت سارے کام کرتے ہیں، بہت سارے تہو دو کرتے ہیں، لیکن میں نے خود اپنی آنکھوں سے ایسے بچوں کو دیکھا ہے کہ جن کے والدین کی دعا نے انہیں فرش سے عرش پر پہنچا دیا۔ تو چلتے ہیں اپنی آج کی دعاؤں کی طرف۔ جن کے والدین وفات پا چکے ہیں یا جن کے والدین زندہ ہیں تو وہ دعائیں کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دعا، رب اغفر لی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یہ سورت ابراہیم کی آیت نمبر 41 ہے۔ اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے، اے ہمارے رب مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو اور ایمان والوں کو جس دن حساب قائم ہوگا۔ اور ایک دعا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اغفر لی والدی ولمن دخل بیتی مؤمنا للمؤمنین والمؤمنات، یہ 29ویں پارے کی سورہ 9 کی آیت نمبر 28 ہے، جس کا ترجمہ یہ بنتا ہے، اے میرے پروردگار مجھے بخش دے اور میرے والدین کو بھی اور جو بھی میرے گھر میں داخل ہوں بحیثیت مومن کے، کل ایمان والوں اور ایمان والیوں کو۔ اور ایک دعا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب ان دونوں یعنی میرے ماں باپ پر رحم فرمائے جیسا کہ انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی، جیسا کہ انہوں نے بچپن میں مجھے پالا۔ تو یہاں پر ایک حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی میں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نیک آدمی کا اللہ تعالیٰ جنت میں ایک درجہ بلند کرتا ہے، تو وہ پوچھتا ہے کہ اے اللہ مجھے یہ درجہ کیوں ملا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تیرے بیٹے نے تیرے لیے بخشش کی دعا کی ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں ہمیں یہ چاہیے کہ ہم والدین کے لیے بخشش اور رحمت کی دعا کرتے رہنا چاہیے، جنہوں نے ہمیں بچپن میں پالا، ہماری پرورش کی، ہمارے لیے پتہ نہیں کتنی کتنی تکلیفیں اٹھائیں۔ تو اب کیا ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ ان کے لیے دعا کریں؟ تو میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، پھر آخر میں میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ اگر جو میرا بھائی بہن یہ چاہتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں دنیا کا کامیاب ترین انسان بنوں اور میری دنیا بھی اچھی ہو اور میری آخرت بھی اچھی ہو، تو جن کے والدین زندہ ہیں وہ اپنے والدین کی دعائیں لیں، اور جن کے والدین اللہ تعالیٰ کی رضا سے وفات پا چکے تو وہ ان کے لیے دعائیں کریں۔ اور ان دعاؤں کا فائدہ کیا ہوگا؟ یہ جو میں نے ابھی آپ کو بیان کی یہ قرآنی دعائیں ہیں، اور جب آپ یہ دعا کریں گے تو اس کا ثواب بھی آپ کو ملے گا، اور یقیناً دعا کرنے کا انعام بھی اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ اور دعا ہے اللہ تعالیٰ سے جن کے والدین اس جہاں فانی سے کوچ کر گئے، اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنی رحمت سے معاف کریں اور ان کو اعلیٰ درجات عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، میں آپ سب کے لیے ضرور دعا کروں گا۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ تو ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئی ویڈیو اور عمل کے ساتھ۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔